ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجأنا وقائدنا وقطبتنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 27 مارچ سن 2026 عیسوی 7 شوال المکرم سن 1447 ہجری بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، پردے کے پیچھے سے سننے والی فتمائی اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. حاضرین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے امت مسلمہ کے وہ مرد و عورتیں جوان، بوڑھے، بچے اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اطاعت میں منہمک تھے. مسجدیں پر تھیں، مسجدیں آباد تھیں. اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنی خبر اور حشر اور نشر اور آخرت، ان تمام چیزوں کو سنوارنے کے لیے سبوں نے کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حکم ہمیں دیے تھے اس پر ہم اتنا پابندی کے ساتھ تو عمل نہیں کیا جتنا حکم دیا گیا تھا، جو کرنا چاہیے تھا اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق ہم نے کیا. وہ عبادت کا مہینہ گزر گیا. یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہی مہینہ عبادت کا ہے، اطاعت کا ہے، فرما برداری کا ہے، حرام سے بچنے کا ہے، حلال کے قریب ہونے کا ہے، بلکہ پوری زندگی اللہ رب العالمین اور اس کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے. ایسے مواقع اللہ تبارک و تعالی پریکٹس کے لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ انسان کی ایک تربیت ہو جائے، باقی زندگی اطاعت و فرما برداری میں گزرے. اب مہینہ ختم ہوا، یہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ ہے. تو اسی کی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ آیتوں کو میں نے تلاوت کیا.
سورہ علق کی ابتدائی آیتوں کو اور سورہ تحریم کی ایک آیت کو، اس لیے کہ یہ شوال المکرم کی تقریباً 7ویں تاریخ ہے آج۔ اب 2-3 دن کے بعد یا بعض جگہوں پر کل سے یا بعض جگہوں پر 2-4 دن کے بعد میں دینی تعلیم کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اب تک بچے چھٹیوں میں تھے، مدارس میں چھٹیاں تھیں، دینی تعلیم جہاں حاصل کر رہے تھے، جہاں پڑھا رہے تھے، اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، شروع ہونے جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی ان آیات کو انتخاب بھی کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا بھی میں نے انتخاب کیا۔ قرآن مجید کی وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کو اپنے اولاد کے سمیت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والے بندے اور بندیوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر ہیں۔ اس سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انسان پابند ہو جائے۔ علوم 2 قسم کے ہیں، ایک دنیاوی علوم جسے عصری علم کہتے ہیں اور ایک دینی علم ہے۔ اب جہنم کے ان انگاروں سے، جہنم کے ان وادیوں سے، جہنم کے ان عذابات سے، اللہ کی پکڑ اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے اگر انسان بچنا چاہتا ہے، بالخصوص ایمان والے، ان کو دینی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قُوا انفسکم واہلیکم نارا کہا، خود بھی بچو۔ یہ نہیں فرمایا کہ خود بچو اور خاموش ہو جاؤ، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ اپنے اولاد کو، اہل و عیال کو بچاؤ اور آپ بچ جاؤ، ایسا بھی نہیں۔ یہ خطرناک چیز ہے، اس سے آپ بھی بچو اور آپ کی اولاد کو بھی بچاؤ، اللہ نے یہ حکم دیا۔ یہ گڑھا ہے، یہاں گرنے سے آپ کو نقصان ہوگا، آپ بھی بچو اور آپ کے اولاد کو بھی بچاؤ۔ اب اس سے بچنا ہے تو دینی تعلیم حاصل کرنا ہے اور کروانا ہے۔ ایسا نہیں کہ اولاد ہی کو دینی تعلیم دلوانا ہے، ہم بچنا ہے، نہیں، خود بھی سیکھنا ہے، اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے، علم دین خود بھی حاصل کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی حاصل کروانا ہے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی جو سورہ علق کی آیتوں کو جو نازل فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ جو 5 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آیتیں جو نازل فرمائی ہیں، اس میں سب سے پہلا لفظ جو ہے اقرأ، یہ کیا ہے؟ یہ لفظ اقرأ کیا ہے؟ پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے پر زور دیا، پڑھنے کا حکم دیا، اقرأ پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ کون سا علم پڑھیے؟ کون سی تعلیم حاصل کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے شروع کیجئے
اس رب کا نام لے کر پڑھیے، اس رب کی جو تعلیم ہے وہ پڑھیے، اس رب کا جو علم ہے وہ پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے اس رب کے نام سے۔ جمع ہوا خون فاسد ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے، کسی کام کے نہیں ہوتا دنیا کے اعتبار سے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا، وہ بھی ایسا انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا۔ یہ خوبصورت ڈھانچے میں ڈال کر کے اللہ پیدا کرنے کے بعد وہ ماں باپ کو بھی پیار آنے لگا اور شفقت ڈال دی ان کے دلوں میں۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے وہ رب کا نام لے کر جو بہت کرم کرنے والا ہے۔ پڑھیے اس رب کے نام سے۔ تو تعلیم پر زیادہ زور دیا گیا۔ الذی علم بالقلم، اللہ تبارک و تعالی نے قلم کا علم سکھایا آپ کو۔ علم الانسان ما لم یعلم، وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا، ہمیں کیا معلوم تھا، اللہ نے سکھایا۔ قلم کا علم اللہ نے سکھایا، بولنا اللہ نے سکھایا، قرآن کا علم اللہ نے سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، بولنا اللہ نے سکھایا، قرآن کا علم اللہ نے سکھایا۔ اس رب کی جو تعلیم ہے، اس رب کا جو حکم ہے، اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو زندگی میں لائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم۔ دنیا کی تعلیم کا ایک الگ مقصد ہے، عصری تعلیم جسے کہا جاتا ہے، اس کا ایک الگ مقصد ہے۔ دینی تعلیم کا بھی مقصد الگ ہے۔ کوئی آدمی عصری تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری نجات ہو جائے گی۔ دنیا کا تو فائدہ ضرور ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عصری تعلیم نہ پڑھیں اور نہ پڑھائیں، ضروری ہے۔ یہ تعلیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی آئی ہے۔ جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ بولیاں، یہ زبانیں کون سکھاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یہ عصری تعلیم ہے، دنیا کی حد تک فائدہ دے گی، اس پر اکتفا کر کے نہ بیٹھ جاؤ، یہ دینی تعلیم ہے، یہ دینی تعلیم تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی۔ اگر دنیا میں یہ تعلیم فائدہ نہ دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ تعلیم قبر میں ساتھ دے گی، حشر میں ساتھ دے گی، پلسرات میں ساتھ دے گی، میزان کے وقت ساتھ دے گی، حتیٰ کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایسے وقت میں دینی تعلیم ساتھ دے گی۔ دنیا کے اندر تو اس کے فائدے، بڑے بڑے فائدے ہیں دینی تعلیم کے، اس کے فیوض، اس کے برکات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، اللہ کی مدد۔ بے شمار فائدے اس کے ہیں۔ اس لیے جہاں دنیا کی تعلیم پر غور و فکر کیا جاتا ہے، ڈگریاں دلانے کی فکر کی جاتی ہے، کیجئے، اسے کون منع کرتا ہے؟ نہ ہم منع کرتے ہیں، نہ ہمارے بڑوں نے، اکابرین نے، سلف و صالحین نے منع کیا۔
ہم منع اس لیے کرتے ہیں کہ پورا وقت اسے دے کر کے دنیا کے تابع نہ بنا دیں، اپنی اولاد کو دنیا کے حوالے نہ کر دیں، شیطان کا لقمہ نہ بنا دیں۔ جو چیز ضروری ہے ضرورت کی حد تک رکھیے، اور جو چیز مقصد ہے مقصد کی حد تک رکھیے۔ یہ دنیاوی تعلیم یہ ضرورت ہے، ضرورت کی حد تک پڑھیے اور پڑھائیے، یہ مقصد نہیں ہمارا۔ اس کے اندر تہذیب، تمدن، اخلاق، وذاق یہ نہیں سکھایا جائے گا۔ حلال حرام یہ عصری تعلیم میں نہیں بتایا جائے گا آپ کو۔ بڑے سے بڑے ایجوکیٹڈ کو ہم نے دیکھا، بڑے سے بڑے عصری تعلیم حاصل کرنے والوں کو ہم نے دیکھا سکون کے لیے شراب استعمال کرتے ہیں۔ کیا دینی تعلیم اس کا حکم دیتی ہے؟ نہیں، دینی تعلیم اس کا حکم نہیں دیتی۔ دینی تعلیم اس کا حکم دیتی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی مانو، اللہ کے نبی کی مانو، قرآن کے مضامین پر عمل کرو، یہ دلوں کا سکون ملے گا۔ یہ دینی تعلیم کی تعلیم ہے، یہ دینی تعلیم کا حکم ہے۔ عصری تعلیم والے سکون کہیں اور تلاش کرتے ہیں، دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بینک بیلنسوں میں جو ہے تلاش کرتے ہیں، سیر و تفریح میں تلاش کرتے ہیں، گھومنے پھرنے میں تلاش کرتے ہیں، عیش و عشرت میں تلاش کرتے ہیں، محلات میں تلاش کرتے ہیں، بنگلوں میں تلاش کرتے ہیں، پراپرٹیز میں تلاش کرتے ہیں، مال میں تلاش کرتے ہیں، ایسی میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر گھوم پھرنے سے سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، سکون ان مادی چیزوں میں نہیں ہے۔ سکون تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے میں اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں سکون ہے۔ اسی لیے تو فرمایا دینی تعلیم حاصل کرو تاکہ خدا کی معرفت نصیب ہو جائے، خدا کا نور نصیب ہو جائے، اور بندے وہ بندیاں جو ایمان والے ہیں خدا کے قریب ہو جائے۔ یہ دینی تعلیم سے ہوتا ہے، دنیاوی تعلیم سے نہیں ہوتا۔ دنیاوی تعلیم میں کچھ فائدہ تو ہو جائے گا وقتی طور پر، لیکن جو اخروی فائدہ ہے وہ دینی تعلیم پر ہوگا۔ اس لیے آپ بھی فکر کیجئے کہ ہم اسلام کی تعلیم کے مطابق زندگی گزاریں گے اور حاصل کریں گے، اور اپنی اولاد کو بھی یہ کوشش کریں گے کہ دینی تعلیم حاصل کریں۔ پچھلے زمانے میں عصری تعلیم نہیں تھی، صرف دینی تعلیم۔ اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے ہزار ہزار کلومیٹر بھیجتے تھے، 500 کلومیٹر دور بھیجتے تھے، وہ بھی پیدل۔ کوئی قافلے آتے تو قافلوں کے ساتھ بھیج دیتے، قافلے میں 70 80 50 100 لوگ ہوتے، ان میں بھیج دیتے۔ بڑے بڑے لوگ پیدل جا کر کے دینی تعلیم کو حاصل کیا۔ انہی اللہ والوں کی برکت ہے جو آج ہمیں علم دین ملا ہے۔ کاہلی اور سستاگی کی وجہ سے اگر وہ علم دین حاصل کرنا چھوڑ دیتے، آج ہمیں یہ دینی تعلیم میسر نہ آتی، ہمیں دینی تعلیم کا عطا پتہ نہیں چلتا۔ انہوں نے محنتیں کی، مشقتیں کی، مجاہدات کیا، برداشت کیا، تو وہ تعلیم سینہ بسینہ ایک کے بعد دیگر کے پاس وہ تعلیم پہنچتے ہم تک پہنچی۔
حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایتوں میں آتا ہے مدینۃ المنورہ میں تھے، ان کو معلوم ہوا کہ ملک شام میں ایک صحابی ہیں، ان کے پاس وہ حدیثیں موجود ہیں جو اللہ کے نبی سے سنا ہے، وہ حدیث ان کے پاس تھی اور وہ حدیث ان تک نہیں پہنچی تھی، انہوں نے نہیں سنا تھا، اور وہ صحابی جو ملک شام میں تھے اللہ کے نبی سے براہ راست سنا تھا، ڈائریکٹ سنا تھا۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو پانے کے لیے، اس حدیث کو سننے کے لیے، اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مدینۃ المنورہ سے 1 مہینے کا سفر کر کے ملک شام گئے، اور وہ کچھ حدیثیں انہوں نے، وہ صحابی نے جو اللہ کے نبی سے سنا تھا، اس حدیث کو سن کر سیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹ کر آئے۔ ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، 1 مہینے کا سفر کرنا اونٹ پر، اور اس کا خرچ برداشت کرنا، اونٹ کا چارہ پانی، اور اپنا جانے کا اور آنے کا، وہاں قیام 2-4 دن قیام کرنے کا، یہ معمولی بات نہیں۔ کچھ حدیث حاصل کرنے کے لیے، وہ حدیث جو ان تک نہیں پہنچی تھی، یہ نہیں سنے تھے، وہ صحابی سنے تھے، وہ ملک شام میں تھے۔ یہ شوق اور ذوق تھا دینی تعلیم پر۔ دینی تعلیم کے بڑے بڑے فائدے ہیں، دینی تعلیم کے بڑے بڑے فائدے ہیں، دنیا میں اور آخرت میں۔ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر بڑے بڑے ڈگریاں جن کے پاس موجود ہیں، بڑی شان سے وہ کہتے ہیں فلاں میں نے یہ ایجوکیشن کیا، میرے پاس یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری، بہت اچھی بات ہے، ڈگری آپ کو مبارک ہو۔ ان سے پوچھئے کہ اللہ کا کلام بھی آپ کو پڑھنا آتا؟ اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے ڈگریوں کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھنا آتا، وہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ ماشاء اللہ 75-80-85% ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے پاس ڈگریوں پر بھروسہ ہے، امید ہے، فخر ہے، اللہ کا کلام ان کو پڑھنا نہیں آتا۔ کیا یہ ڈگریاں کام آئیں گی موت کے وقت؟ کیا یہ ڈگریاں کام آئیں گی قبر میں؟ کیا یہ ڈگریاں کام آئے گی پلسرات پر؟ کیا یہ ڈگریاں کام آئے گی محشر میں؟ کیا یہ ڈگریاں کام آئے گی میزان عدل میں نیکی بدی جہاں تولی جائے گی؟ کیا یہ ڈگریوں نے سکھایا ہے کہ ادب کس کا کیوں کیا جائے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے؟ جاؤ مغربی ممالک میں دیکھو، دنیاوی تعلیم اتنی حاصل کیے ہوئے ہیں، اتنی حاصل کیے ہوئے ہیں، دنیا کی تعلیم کی جہاں آخری حد ہے وہاں تک لوگ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن سور کھا رہے ہیں۔ وہ تعلیم ان کو وہ نصیحت کرتی ہے، تعلیم دیتی ہے کہ سور کھاؤ، گدھا کھاؤ، کتا کھاؤ۔ دینی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ کتے کا دودھ، کتیا کا دودھ یہ حرام ہے، گدھی کا دودھ یہ حرام ہے، خنزیرنی کا دودھ یہ حرام ہے۔ دینی تعلیم بتاتی ہے چھیلی کا دودھ حلال ہے، اونٹنی کا دودھ حلال ہے، گائے کا دودھ حلال ہے، ہرنی کا دودھ جو ہے حلال ہے۔ یہ دینی تعلیم بتاتی ہے، یہ فرق کرواتی ہے۔ یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، یہ بہن ہے، یہ دینی تعلیم بتاتی ہے، فرق کرواتی ہے۔ مغربی ممالک میں جا کر کے دیکھو، کتا اور کتیا جو کام کرتے ہیں وہی کام بہن بیٹی کے ساتھ میں ہو رہا ہے۔ وہ ان کا کلچر ہے، ان کی تعلیم ہے۔ دینی تعلیم اور اصلی تعلیم میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ زمین و آسمانوں کا فرق ہے۔ جانور جو کام کر رہے ہیں بے حیائی کے ذریعے، ان کے اندر حیا نہیں ہے۔ جانور کچھ بھی کرے، حیا نہیں ان کے اندر، حیا کا مادہ نہیں ہے۔
وہی کام مغربی ممالک کے اندر انسان کر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. کیوں؟ ان کو وہ کلچر ملا ہے. عصری تعلیم تو ہے ان کے پاس، ڈگریاں تو ہیں ان کے پاس، اور ان کے پاس پیمانہ نہیں ہے کہ حلال کون سا ہے حرام کون سا ہے، اسے دیکھنے کا پیمانہ ان کے پاس نہیں ہے. وہ بیوی کو بھی برابر سمجھتے ہیں، بیٹی کو بھی برابر سمجھتے ہیں، ماں کو بھی برابر سمجھتے ہیں، بہن کو بھی برابر سمجھتے ہیں. عورت ہے تو عورت بس، یہ ان کا ذہن بنا ہوا ہے. عورت ہے تو سبھی عورت. لیکن اسلام نے تعلیم دی ہے عورت ہے سبھی عورت، ماں بھی عورت، بہن بھی عورت، بیٹی بھی عورت، بیوی بھی عورت، لیکن مقام الگ بتایا، کیٹیگری الگ بتائی. مقام ہے تو اس کا، ماں ہے تو اس کا مقام کیا ہے، بیوی ہے تو اس کا مقام کیا ہے، بہن ہے تو اس کا مقام کیا ہے، بیٹی ہے تو اس کا مقام کیا ہے، پھوپھی ہے تو اس کا مقام کیا ہے، خالہ ہے تو اس کا مقام کیا ہے. اسلام تعلیم دی ہے. یہ دنیا کی عصری تعلیم یہ چیز نہیں بتاتی. اس لیے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جہاں دنیاوی تعلیم دلوا رہی دلوائیے، میں اس کا منکر نہیں، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں. یہ وہ تعلیم ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. دنیا میں بھی کام آئے گی، موت کے وقت بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی، خبر میں بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی، پلسرات میں بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی، میزان عدل کے وقت بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی، نفسا نفسی کے عالم میں محشر کے میدان میں بھی کام آئے گی. ایسی تعلیم دلواؤ. یہ وہ تعلیم ہے جہاں عزت ملے گی، عزت. وہ تعلیم کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں. دنیا میں تو وقتی طور پر عزت ملے گی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ تعلیم عزت والی تعلیم نہیں ہے. دو چیزیں میں نے بتایا نا، ایک ضرورت ہے، ایک مقصد ہے. دنیا کی تعلیم ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. دینی تعلیم یہ مقصد ہے. اس کی برکت سے دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت تو بنتی ہی ہے الحمدللہ. اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں. ایسا نہیں کہ پورا وقت عصری تعلیم کے لیے دے کر جو وقت بچتا ہے وہ وقت جو ہے بہت مشکل سے اپنے بچوں کو دیا جائے. ایسا نہیں. لوگ کہتے ہیں دنیا بھی کرنا حضرت، دین بھی کرنا. ایسے لوگوں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، میں پوچھتا ہوں آپ دنیا کتنی کر رہے ہیں اور دین کتنا کر رہے ہیں؟ یہ شوشے ہی شوشے جو چھوڑے جا رہے ہیں، یہ میزائل کے شوشے ہیں جو پھینکے جا رہے ہیں. ارے اللہ کے بندو، اللہ کے بندیوں، تمہاری زبان میں اگر یہ بات آ رہی ہے دنیا بھی کرنا دین بھی کرنا تو ٹھیک ہے، چلو میں مان کے چلتا ہوں کہ تم دین بھی کر رہے ہو دنیا بھی کر رہے ہو. مجھے یہ پروو کر کے بتاؤ کہ تم دنیا کتنی کر رہے ہو اور آخرت کتنی کر رہے ہو. دنیا کے لیے کتنا آپ نے تعلیم دیا ہے، آخرت کے لیے آپ نے کتنا تعلیم دیا، مجھے پروو کر کے بتاؤ. اللہ نے دن اور رات کو پیدا کیا 24 گھنٹے ہی. آپ مجھے یہ ثابت کر کے بتاؤ کیا تم 12 گھنٹے دنیا کر رہے ہو تو کیا 12 گھنٹے دین کر رہے ہو؟ یہ شوشے چھوڑے جاتے ہیں، دنیا بھی کرنا دین بھی کرنا. پوری زندگی دنیا کے پیچھے بک بک کرنے میں لگی ہوئی ہے. بہت مشکل سے انسان مسجد کے اندر آتا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں 8 کے کھاٹ کے 360 کے مسلمان بنے ہوئے ہیں. یہ دین؟ جمعہ کو جمعہ 2 ڈمکیاں مارنے والا مسلمان کیا یہ دین؟ 360 عیدین میں نماز پڑھنے والا وہ بھی آخر میں آ کر کیا یہ دین؟ کسی کی جنازے میں شرکت کر لینا، 5-10 منٹ چلے جان، کیا یہ دین ہے؟ کیوں بکواس بکتے ہو کہ ہم دنیا بھی کر رہے ہیں دین بھی کر رہے ہیں؟ پوری زندگی دنیا میں کھپا کے رکھا ہے، گھسا کے رکھا ہے، ٹھوس کے رکھا ہے.
خواہ شوشے چھوڑتے ہیں کہ ہم دین بھی کر رہے ہیں دنیا بھی کر رہے ہیں. دین بھی انسان کر رہا ہے دنیا بھی کر رہا ہے تو 12 گھنٹے دین ہونا چاہیے 12 گھنٹے دنیا ہونا چاہیے. آپ 12 گھنٹے دن میں دنیا کر لیا تو رات میں 12 گھنٹے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا چاہیے, مراقبہ کرنا چاہیے, ذکر کرنا چاہیے, تلاوت کرنا چاہیے, مناجات کرنا چاہیے, دعائیں مانگنا چاہیے. تب نہ مانیں گے یہ دنیا بھی کر رہا ہے اور دین بھی کر رہا ہے. 8 اور کھاٹ اور 360 کا مسلمان بنا ہوا ہے اور شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ ہم دین بھی کرنا دنیا بھی کرنا. مولوی صاحب, ارے اللہ کے بندوں کون دنیا کرنے سے منع کرتا ہے؟ لیکن خواہ مخواہ جھوٹے وعدے نہیں کرنا. اس لیے دنیا بھی کرو, دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے یہ اسباب کی دنیا, اسباب پیدا کرو لیکن دنیا کے حوالے نہ ہو جاؤ. جتنی ضرورت کی دنیا بس اتنا. آپ صبح سے شام تک ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ, مقدر میں جو روزی ہے مل کر رہے گی نہیں مل کر رہے گی؟ ارے بولو ملے گی نہیں ملے گی؟ اس پر ہمارا یقین ہے. ایک آدمی کو جتنی مقدر کی روزی ہے صبح میں 10 بجے مل گئی, پورا شام پھرتا رہے خدا کی قسم روزی سے پھر دوبارہ نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ 10 بجے مل گئی. بعضوں کو ہم نے دیکھا اور سنا ہے پورا دن گھوم پھر کر کے بیزار ہو کر آتے وقت اللہ پاک اس کے مقدر کی روزی آتے وقت دے دیتے. صبح میں نہیں ہوا شام میں ہو گیا, بعضوں کو شام میں نہیں ہوا صبح میں ہو گیا, بعضوں کو نہ صبح میں ہوا نہ شام میں ہوا درمیان میں ہو گیا. لوگ آس کے مارے گھومتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں لیکن مقدر کی روزی تو مل جاتی. انسان کی ایک آس ہے اور تھوڑا مل جائے اور تھوڑا مل جائے, وہ تو فطری چیز ہے انسان کی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو. دنیا کی تعلیم کی ضرورت ہے, پڑھاؤ, ڈگریاں دلواؤ, میں منع نہیں کرتا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا وقت دنیا کی تعلیم کے لیے دے کر بچوں کو 1 گھنٹہ بڑی مشکل سے, وہ بھی ہفتے میں 3 دن 4 دن مکتب کو. کام آ گئے تھے نانی کے گھر کو گئے تھے, کام آ گئے تھے دادی کے گھر کو گئے تھے, چاچا کے گھر کو گئے تھے, شادی تھی, رسم تھی, ہلدی تھا, فلاں تھا فلاں تھا. اگر استاد ڈانٹے تو استاد کے اوپر آگی مصیبت. کئی جی مارتی ہمارے بچے کو. کبھی جا کر اسکولوں میں آپ نے پوچھا جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے وہ تمہیں سستے میں مل گیا, جس کے سینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے وہ تمہیں سستے میں مل گیا. تمہارے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ڈانٹتا ہے تو اس پر آپ ٹوٹ پڑتے ہیں. کتنی فیس دی جاتی ہے مدارس میں؟ بہت مشکل سے 100 روپے دیا جاتا ہے, وہ بھی 2 3 4 4 مہینے کے باقی. بیپار ہوا نہیں, کاروبار نہیں, ابا کو تنخواہ آیا نہیں, پیمنٹ آیا نہیں, یہاں ملا نہیں وہاں ملا نہیں, لاکھوں دیتی کتے. اسکول میں بولتی ہیں ایسا. چلو میرے ساتھ بتاتا ہوں میں کیوں میں کھڑ کو کیسا باندھ کو آتے ہیں. ابھی تجربہ ہوا ہوگا, بعض جگہ پر امتحانات چل رہے ہیں, بعض جگہ پر امتحانات کی جو ہے وقت دیا گیا ہے, تاریخ دی گئی ہے, امتحانات شروع ہونے والے ہی. فائنل ایگزام کو بٹھائیں گے آپ کو, ہر ٹکٹ دیں گے آپ کو, آپ کی 6 مہینے کی فیس باقی ہے دیں گے. ایڈمیشن آپ نے 50,000 کے بجائے 30,000 کیا تھا, 20,000 باقی تھا, باقی 20,000 دیے بغیر ٹکٹ دیں گے وہ آپ کو؟ ہال ٹکٹ نہیں دیں گے. کلیئر کرو, بیلنس ختم کرو, 3 4 مہینے کی فیس بننا پے کرو, کلیئر کرو. 10 20 ہزار تمہارا جو ہے ایڈمیشن میں باقی ہے, پورا کلیئر کرنے کے بعد ہال ٹکٹ دے دیں. جنت کی ہال ٹکٹ ہے کیا یہ؟ جنت کی ہال ٹکٹ ہے. ایگزام ہال میں بٹھانے کے لیے اتنی فکر کرتے ہو تمہارے پاس ہو کہ نہ ہو, قرض لے کر بھائی کے پاس دوست کے لارے با ہال ٹکٹ دے رہے نہیں کہتے, بچوں کا بولتی نہیں بولتے. ایڈمیشن باقی ہے تو بھی کلیئر کرتی, 3 4 مہینے کی فیس بھی باقی ہے کلیئر کرتی. پہلے نمبر پر ہال ٹکٹ مل گیا تو اچھا ہے نا, میری بچی میرا بچہ شرمندہ نہیں ہونا. اس کی جو ہے کلاس فیلڈ میں اس کے کلاس میٹ کے سامنے, حسنیوں کے سامنے, حسنوں کے سامنے, ٹیچرز کے سامنے. میرے پیارو یہ ضرورت ہے. مقصد پر کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟
6:30 بجے کلاس شروع ہوتی مکتب کی، دینی تعلیم کی، قرآن کی، آپ کبھی 6:15 بجے آئے؟ 6:30 بجے کلاس شروع ہوتی ہے تو 7 بجے بچے آتے ہیں، وہ بھی بچے ہم کیا لگڑ لے اٹھا زبردستی بیچتے تو اٹھ کو جا گئے، اٹھ کو جا رہے، مدرسے کا ٹائم ہوگا، مدرسے کا ٹائم ہوگا، حضرت مار یہ اسکول کے لیے چلو بتاتا ہوں میں، 4 بجے اٹھ کر کے مائیں پکا کر توشا لے کر کے بچوں کو ساتھ لے کر جاتی، کیوں؟ اس کی فکر ہے، اس کی فکر نہیں، کیا وہ مقصد تعلیم؟ ضرورت کے لیے اتنا دوڑ دھوپ کیا جا رہا ہے، نہ وہ تعلیم خبر میں آئے گی، نہ حشر میں آئے گی، نہ پلسرات میں، نہ میزان میں، نہ عدل جو ہے عدل کا میزان و عدل ہوگا نہ وہاں آئے گی۔ ایسی تعلیم کے لیے 5 بجے اٹھ رہی، 4 بجے اٹھ رہی، سحری کو اٹھے سکا، ٹھیک ہے تو 6 بجے 6:30 بجے کلاس شروع ہوتی، 7 بجے کلاس شروع ہوتی، اب جانا یہاں سے وہاں کو، یہ تو چھوٹ میں مل گئی اسلامی تعلیم۔ اس طریقے سے بالکل ذہن میں نہ رکھیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت اونچے درجے کے اولیاء میں سے، کوئی آدمی انکار نہیں کر رہا، وہ الگ چیز ہے، دینی تعلیم کو بیزارگی میں لے رہا ہے، ہلکے میں لے رہا ہے، یہ بھی دین کا انکار ہے۔ حضرت نے لکھا ہے بیزارگی سے عمل کر رہا ہے یا بیزارگی سے اس پر چھوڑ رہا ہے یا ہلکے میں لے رہا ہے، یہ بھی دین کا انکار ہے۔ اگر کوئی آدمی بیزارگی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا، نہیں بھی کیا کہ بیزار ہو رہا بعد میں پڑھ لیں گے، حضرت نے لکھا ہے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے، یہ نماز کا انکار ہے، یہ نماز کا انکار ہے۔ نماز کا انکار کیا ہوا؟ کفر ہوا کہ نہیں ہوا؟ آدمی کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس کتنی مرتبہ ہم نے مدرسے کے لیے بیزار ہوئے، قرآن کی تعلیم کے لیے بیزار ہوئے، نماز کے لیے بیزار ہوئے، اذان کے لیے بیزار ہوئے، انسان پروگرام دیکھ لے کر بیٹھا، مزہ لگ کو ہے، اذان شروع ہوگی، اذان ہونا تھا کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا منادی اذان کہے، اللہ کے مقدس کلام کو پڑھنا بند کرنے کے لیے حکم دیا گیا، اللہ کی کتاب کو بند کرو جب تک کہ اذان نہ ہو جائے، جواب دینے کا حکم دیا گیا۔ نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے مقدس مطہر کلام اللہ شریف کو بند کرنے کا حکم دیا گیا، تم دنیا میں پھنسے ہو اور اذان کی آواز سن کر کے بیزارگی لاتے ہو، کیا یہ دین کا انکار نہیں؟ یہ اذان کا انکار نہیں؟ اس لیے میرے پیارو، آپ سے بڑی ادب کے ساتھ میں گزارش ہے کہ مدارس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، مکاتب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، دینی تعلیم پر زور دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے یہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا، ہم نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، علم سے نوازا، مقام دیا، مرتبہ دیا، اور قوموں پر، بنی اسرائیل کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اور بنی اسرائیل میں ہزاروں کے نبیوں کو اللہ نے پیدا کیا، ہزاروں کے نبیوں کو اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجا، ان میں سے ایک نبی ہی حضرت دانیال علیہ السلام۔ کون؟ حضرت دانیال علیہ السلام۔ وہ آئے، قوم کو تعلیم دی، تربیت دی، اللہ کی مانو، میری مانو، میں اللہ کا نبی ہوں، حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو، اللہ کی طرف سے جو علم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو، پر پابند ہو جاؤ، آپ بھی، آپ کی اولاد بھی، عزتیں آپ کو بھی ملے گی، آپ کی اولاد کو بھی ملے گی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم معدولی کرو گے، حکم کو نہ مانو گے اور میری باتوں کا انکار کرو گے، تم ذلت اٹھاؤ گے، تمہاری نسلیں ذلت اٹھائے گی، رحمتیں برکتیں نازل نہیں ہوگی، خدا کی پکڑ آئے گی، اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ قوم نہیں مانی۔ اس زمانے میں عراق میں ایک ظالم بادشاہ تھا جسے بخت نصر کہتے، بخت نصر، وہ آیا، بنی اسرائیل پر حملہ کیا، الغار بولا، بیت المقدس پر بھی اس نے الغار بولا،
70,000 بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ کون؟ بخت نصر، ظالم کافر بادشاہ۔ 70,000 بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کیا، مردوں کو، عورتوں کو۔ مفسرین نے لکھا ہے 70,000 کے قریب لوگوں کو قیدی بنایا، بندی بنایا۔ ان 70,000 میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے جو قیدی بن کر گئے۔ لے جا کر کے عراق کے جیل میں ڈال دیا 70,000 بنی اسرائیل۔ 70,000 تو چلے گئے، شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ 70,000 کو قید کیا، ان میں سے دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے۔ جیل میں پاؤں کو بیڑیاں ڈال کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا، اسی لیے میں تم کو کہتا تھا مصیبت تم پر بھی آئے گی، جب مصیبت آئے گی بروں کے ساتھ اچھے بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ مصیبت اللہ کی طرف سے آئے گی، آسمانی یا زمینی، صرف برے لوگوں کو نہیں آتی، ان کے ساتھ لپیٹے میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں، نمازی بھی آتی، امام صاحب بھی آتی، خطیب صاحب بھی آتی، عالم صاحب بھی آتی، حافظ صاحب بھی آتی، نمازی صاحب بھی آتی، حاجی صاحب بھی آتی، حاجی می اماں بھی سب آتی۔ جب اللہ کی طرف سے وبا نازل ہوتی ہے گناہوں کی، نوسط سے صرف گنہگاروں کے اوپر نہیں، اچھوں کے ساتھ بھی آتی۔ دانیال علیہ السلام نے کہا، یہی میں نے کہا تھا، تم ذلت اٹھاؤ گے تو سب پر ذلت آئے گی، مصیبت سب پر آئے گی، تکلیف سب پر آئے گی، تمہارے ساتھ ساتھ مصیبت میرے اوپر بھی آنی پڑے گی۔ میں نے کہا تھا نا، اللہ کی مانو، میری مانو، اللہ کی توحید پر عمل کرو، اس کے احکامات پر زندگی گزارو، اس کی اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری اطاعت کرو، میرا کہا مانو۔ آپ نے نہیں مانا، آپ بھی گرفتار ہوئے، میں بھی گرفتار ہوا، آپ بھی قیدی بنے، میں بھی قیدی بنا، جیل کی صحبتوں کو آپ بھی برداشت کر رہے ہیں، میں بھی برداشت کر رہا ہوں۔ اب جیل میں جانے کے بعد میں آزادی جب چھن گئی، آزادی ایک بڑی نعمت ہے، یاد رکھو، آزادی جب چھن گئی جیل میں جانے کے بعد، اس وقت بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو جو 70,000 کے قریب قید ہو گئے تھے، جب ان کو احساس ہوا آزادی کی زندگی کتنی پیاری زندگی، اب قید ہو گئے، کچھ نہیں چلتا وہاں، اب حضرت دانیال علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کی بات اب مانیں گے ہم، آپ جو کہیں گے وہ کریں گے، آپ جو بولیں گے وہ مانیں گے، آپ کی ہر بات پر لبیک کہیں گے۔ کیا فائدہ؟ پہلے کریں گے قاعدہ، بعد پشتیا کو کیا فائدہ؟ آزادی کے وقت میں اگر حضرت دانیال علیہ السلام کی بات مانتے تو فائدے میں رہتے، اب اتنے لوگ قتل نہ ہوتے، یہ قید خانے میں نہ آتے، اب اتنے لوگ قتل ہو گئے، نیست و نابود ہو گیا، مالداروں کے گھروں کو لوٹ لیا گیا، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، اب یہ قید ہو کر جیل میں آ گئے، اب ماننے کے لیے تیار ہے۔ اس کی بات کی پوری تفصیلات، علم اور ان کی فضیلت، علم سے کتنا فائدہ ہوتا ہے دنیا میں اور علم سے کتنا فائدہ ہوتا ہے آخرت میں، اس کی پوری تفصیلات انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمع کرنے کی کوشش کروں گا، اب جلدی آنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ پیر کے دن الحمدللہ یہاں مدینہ مسجد مدینۃ العلوم مدرسہ جو ہے پیر کے دن سے شروع ہونے جا رہا ہے، پیر کے دن 2 دن کے بعد پیر کے دن سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ عام سے گزارش ہے محلے والے بھائیوں سے، ماں بہنوں سے، کہ اپنے بچے جو پڑھتے تھے یہاں، ان بچوں کو، بچیوں کو پہلے نمبر پر داخلہ دلانے کی کوشش کریں، اور نیا داخلہ بھی جاری ہے، نیو ایڈمیشن بھی جو ہے جاری ہے، جو دوسرے بچوں کو آپ داخلہ کروانا چاہتے ہیں، بچوں کو یا بچیوں کو، ان سے بھی میری بڑی ادب کے ساتھ میں گزارش ہے کہ پہلے نمبر پر لا کر کے بچوں کا داخلہ، جس تاریخ تک محدود رکھا گیا ہے داخلہ، اس سے پہلے داخلہ ختم کروا کر اسباق شروع کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ 1.5 مہینے تک داخلے، 2 مہینے تک داخلے، میں نے دیکھا ہوں، مجھے تجربہ ہے اس بات کا۔ 2 مہینے کے بعد میں جلسہ ہونے والا، بچوں کو تیاری کر رہے، بچوں کو لا کر چھوڑ کے نہیں بٹھا لے حضرت، نہیں ہوا یہ سال، کیا کی کام کی چلے گئے تھے ہمیں، اب بٹھا لو 2 مہینے، کیا کرنا؟ 8 دن کے بعد میں چھٹی ہونے والی ہے، میں بچوں کو پکڑ کے بٹھایا ہوں، اب یہ بچوں کو بھیج دیں گے، پتہ نہیں ان کا 8 دن اب کتنے دن
پورا سال ہی گزر گا ان کا بیکار کا، کم سے کم 8 دن پکڑ کو بیٹھیں گے، ان کو نصیحت کریں گے، سمجھیں گے ان کو، ایسے حالات سے گزرے ہیں۔ اس لیے داخلہ پیر سے شروع ہو رہا ہے، جو لمٹ تاریخ رکھی گئی ہے داخلے کی اس سے پہلے داخلہ دلوا دیں، اس سے پہلے داخلہ ہو جائے، اسباق شروع کرنے کے لیے، سبق شروع کرنے کے لیے آسانی ہوتی ہے، ورنہ داخلے کی تاریخ گزر جاتی ہے، پھر 15 دن تک داخلے چل رہے ہیں تو بچوں کا بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے ساری اسکول کا آپ نہیں دیکھیں اس کا نظام کیسا رہتا ہے، اسکول کا نظام تو نظام، دینی نظام نہیں، مکتب کا نظام نہیں، مدرسوں کا نظام نہیں، وہ جو نظام ہے اسے جیسا فالو کرتے ہو اس سے بھی ویسا ہی فالو کرو میرے بھائیوں، ہلکے میں نہ لو یہ تعلیم کو، یہ تعلیم ہی ہے جو آپ کی نجات دینے والی ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ پیر کے دن پہلے نمبر پر آپ کے جو پرانے نئے جتنے بچے ہیں داخلہ دلوانے کی کوشش کریں، داخلہ دلوائیں، ذمہ داروں کو بھی شکریہ کا موقع عطا فرمائیں اور مدرسین پڑھانے والے اساتذہ کو بھی شکریہ کا موقع عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔